الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا سبحان اللہ نہیں کہتے آپ لوگ بڑا افسوس ہو رہا ہے یہاں پہلے قاری صاحب آئے بہت اچھی تلاوت کی انہوں نے میں نے اس فن کو بھی کچھ سیکھا ہے الحمدللہ بہت اچھی تلاوت نعت خواں نے بھی بہت اچھی لیکن آپ حضرات کوئی خاموش ہیں جبکہ قاری صاحب نے قرآن سنایا ہے بڑی بابرکت محفل ہے ایک تو قرآن کی محفل ہے آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے اس لیے سبحان اللہ کہا کریں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی ساری زمین جس نے ہلا دی دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے
اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ میرے دوستو منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، سبحان اللہ۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں قاری محمد نواز صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ کا قرآن سنایا، اور اس کے بعد آپ تمام سامعین کو کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کا یہ پاک کلام تراویح کے اندر سنا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مختصر بات کروں گا، مجھے پتہ ہے لمبی چوڑی بات کرنا مقصد بھی نہیں ہے میرے دوستو، مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں نے آپ حضرات کو قرآن مجید کے سنانے کی مبارک دی، آپ نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا خیر مبارک، ناراض نہ ہونا۔ یہاں ہمارے مقتدی، میں بھی امامت کرتا ہوں، ہمارا کوئی مقتدی اچھی گاڑی لے لے، اچھا مکان بنا لے، پلازا بنا لے، ہم اسے مبارکباد دیں، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا منہ کھول کے کہتا ہے خیر مبارک مولوی جی۔ تو جب اللہ کا قرآن سنایا جائے، اصل مبارک تو اس قرآن مجید کی ہے۔ سامعین محترم، یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ جتنا کوئی انسان بیان کرے، جتنا کوئی لکھے، جتنا کوئی اللہ اکبر خطابت کرے، اتنا ہی کم ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، امام بخاری مسجد کے مقتدیوں، گھروں میں سننے والی میری محترمہ معززہ موقرہ دینی ماؤں بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، مگر قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے میرے دوستو، قرآن مجید اللہ کے کلام کے اوپر کبھی فنا نہیں آ سکتا۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، لیکن اللہ کے کلام کے اوپر کبھی فنا نہیں آ سکتا۔ اور سنو اگلی بات، اس زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے جب اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، فرشتوں، آپ کا اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، ناراض نہ ہو، پورا مہینہ قرآن پڑھ کے نا گلہ خراب ہے حافظ صاحب ہمارا، اندر والے اسپیکر بھی نہیں لگائے، یہ لگایا کرو، سنانے والے قاری کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی خطیب آتا ہے وہ بھی ذرا تنگ ہوتا ہے، بالکل رکھے جو لوگ ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو، یہ مڑی گلتے یہ اسپیکران دا انتظام یہ بات کرنے ماشاءاللہ نہیں، پھر بھی جو اندر والے قاری ہوتے ہیں میرے مقتدی کیا کہتے ہیں، وہ جی اسپیکرہ دی ضرورت ہی نہیں، میں مینہ پیرا تسی آؤ مڑی جائی تراویاں پلا لو۔ چلیں بات سنیں، خیر ہے، بات سنیں بھائیو، اس زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے قرآن پڑھا، فرشتے بھی کہنے لگے کتنی خوش نصیب ہے وہ امت جو اس قرآن کی تلاوت کرے گی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ قاری قرآن جو آپ کو قرآن سنائیں گے۔ میرے دوستو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا مال ان قرآن پر لگتا ہے، ان علماء پر لگتا ہے،
اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو معجزہ دیا، ماحول کے مطابق دیا۔ اس بات کے لیے ہر پیغمبر آتا ہے اپنے دعوی نبوت کی تائید اور تصدیق کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آتے ہیں بڑے بڑے جادوگر ہیں، لوگ اپنے بچوں کو جادوگر اللہ اکبر جادو سکھا رہے ہیں، مدرسے کھولے گے اللہ اکبر۔ اللہ کے کلیم تنے تنا اپنے بھائی کے ساتھ کھڑیں گے۔ فرعون نے دربار لگایا ہوا ہے، بادشاہی کے نشے میں تخت کے اوپر بیٹھائے ہیں، کہنے لگا جیت جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے، آج جیت جاؤ گے، بڑے بڑے تمہیں عہدے دوں گا، آج جیت جاؤ گے، بڑی بڑی وزارتیں تمہیں دوں گا۔ فرعون کے کہنے پر جب سارے جادوگروں نے رسیاں زمین پر پھینک دی، ساری کی ساری رسیاں سانپ دکھائی دینے لگی۔ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، یا ربا ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی ہیں، میرا عصا میری لاٹھی بھی سانپ بن جائے گا، لوگ معجزے اور جادو میں فرق کیسے کریں گے؟ رب نے فرمایا کلیم پریشان نہ ہو، فرق کیسے ہوگا؟ حق اور باطل میں ہر دور میں فرق ہوتا ہے، فرق کیسے ہوگا؟ اپنا عصا اپنی لاٹھی تو پھینکنا، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے گے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈنڈا اپنی لاٹھی اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکتے ہیں، قرآن کے الفاظ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، جتنی رسیاں تھی ساری کی ساری رسیوں کو ایک نوالا کر کے کھا گیا۔ جب اس سانپ نے فرعون کی طرف منہ کھولا، فرعون نے تخت سے چھلانگ لگائی، موسیٰ علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے آیا بچائیے مجھے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ دیا، ماحول کے مطابق دیا، جیسا ماحول تھا ویسا، بولیے جیسا ماحول ویسا معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، آپ کے دور میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے طبیب ہیں، لیکن قیامت تک ڈاکٹر حیران و پریشان ہیں میرے دوستو۔ ان ڈاکٹروں کے پاس برس کا مریض آ جائے علاج نہیں تھا، ان کے پاس اندھا مادرزاد آ جائے علاج نہیں تھا، اگر اس کا علاج کر بھی دیتے موت کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ ایسا دیا، فرمایا میرے پیغمبر آپ کے پاس نبی نہ آ جائے، اندھا مادرزاد آ جائے، آپ کا کام یہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دینا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دینا، بینائی میں عطا کروں گا۔ ہاتھ پھیرتے بینائی واپس آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان جاتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں اللہ اللہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ کسی ڈاکٹر کی بس کی بات نہیں، یہ کسی حکیم کی بس کی بات نہیں۔ اب دور آتا ہے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سبحان اللہ کے شان والا پیغمبر، مقام والا پیغمبر، حسن و جمال والا پیغمبر، ہادی عالم پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماحول جادوگری کا نہیں ہے، آپ کے دور میں ماحول ڈاکٹری کا نہیں میرے دوستو، آپ کے دور میں ماحول شعر و شاعری کا ہے، ماحول فصاحت کا ہے، علماء بیٹھے ہیں، ماحول بلاغت کا ہے۔ عربوں کو اپنی بولی پہ اتنا ناز ہے، اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں، توجہ کرنا بہت۔ قرآن کیسی کتاب ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے میرے دوستو۔
عربوں کو اپنی ٹائم اوپر تو نہیں ہو رہا میرا خطیب صاحب، بتانا یہ نہ ہو کہ آپ حضرات بعد میں کہیں یار اس نے ٹائم زیادہ لگا دیا۔ عربوں کو اپنی بولی پہ اتنا ناز، اپنے آپ کو عرب سمجھتے، باقی ساری کائنات کو گنگا سمجھتے، عجم۔ عرب کا معنی کیا ہے میرے دوستو؟ عرب کا معنی وضاحت اور کشادگی، عجم کا معنی ہے اللہ اکبر۔ ہماری ہندکو زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے گنگا، جو بندہ بات نہ کر سکے اسے ہم کہتے ہیں گنگا چاڑا۔ پشتو بچ بھی لفظ بولیا جلدے جڑا آدمی گل نہ آخا کہ اس کو کیا تو پشتو بچ بھی، پشتو ہیں پشتو والے کیا تھے مولوی صاحب پشتو بچ چاڑا، یعنی عرب ساری کائنات والوں کو چاڑا سمجھتے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے، اور ان کی بولی اللہ اکبر اس زبان میں میرے دوستو کتنی تاثیر اب بھی ہے۔ لیکن جب اللہ کا قرآن آتا ہے خدا کی قسم یہ لوگ شعر و شاعری چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ بی بی خنسا اسلام لانے سے پہلے بہت بڑی مرثیہ خواہ عرب کی، اس کا ایک بھائی ایک جنگ کے اندر مارا گیا، 25 سال تک اپنے بھائی پر شاعری کی، جس محفل میں شاعری کرتی اللہ اکبر لوگوں کو اپنا غم بھول جاتا۔ لیکن جب آتا ہے اللہ کا قرآن، آئیے آپ بھی سنیے ہے، الف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جب یہ قرآن آ گیا بی بی خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئی، لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، بڑا عرصہ گزر گیا آپ کی غزل نہیں آئی۔ نوجوانوں آپ بھی غزلیں سنتے ہو بڑی دکھی دکھی، لوگ کہتے ہیں نا ہم گانے سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو۔ خدا کی قسم 1987 کی بات ہے، قاری عبدالباسط، آج تو لوگ قرآن پڑھنا اللہ اکبر ڈوب کر قرآن پڑھتا تھا اللہ کے عشق میں قاری عبدالباسط، ابھی بھی لوگ سنتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو یاد ہے کیسٹوں میں بھی، ہاں اب تو دور آسان ہو گیا، ہم موبائلوں سے بھی سن سکتے ہیں کیسا قرآن پڑھتا تھا۔ 1987 میں جب روس گئے نا، روس کے لوگ خدا سے اللہ کے رسول سے بیزار ہیں، جب قاری عبدالباسط نے سورہ طٰہٰ پڑھی جسے سن کر حضرت عمر فاروق ایمان لائے، صدر بھی ساتھ تھا مصر کا، کہنے لگا سورہ طٰہٰ پڑھنا، سورہ طٰہٰ پڑھی، جس وقت اس کا اپنا ہی انداز تھا، میرا گلہ خراب ہے انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی موقع ملا تو آپ کو قرآن سنانے کے لیے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی یہاں جی برکتیں نصیب فرمائے میرے دوستو۔ آپ نے جب تلاوت کی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، خدا سے بیزار لوگ رونے لگے بابا جی، اللہ اکبر۔ جمال عبد الناصر کہنے لگا رو کیوں رہے ہو؟ وہ لوگ تو اللہ اور اس کے رسول سے بیزار، قرآن کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، کہنے لگے سمجھ نہیں آ رہی شیخ باسط کیا پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہمارے دل موم ہو رہے ہیں، ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں، ہمیں رونا آ رہا ہے۔ میرے دوستو میں آپ کو بھی نسخہ دے کے جاتا ہوں، آج ہر انسان پریشان ہے، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایک نہ ایک بڑھ کر ہر آدمی سے پوچھو، کوئی کہے گا میرا کام نہیں ہو رہا، کوئی کہے گا مولوی صاحب اولاد نہیں، کوئی کہے گا زندگی میں سکون نہیں، سارے ذرائع ہم نے سکون کے حاصل کر لیے، کوٹھیاں بھی میں نے دیکھی رستے میں، کاریں بھی میں نے دیکھی رستے میں، لوگوں کی زندگی میں سکون کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سکون کے ذرائع تو تو نے حاصل کر لیے، سکون ان میں نہیں ہے۔ 13واں پارہ اٹھا، قرآن کا قاری پڑھ کے آ چکا ہے، اللہ اکبر سمجھ کر پڑھتے تو پتہ چل جاتا سکون کس میں، سکون اللہ کی یاد میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ،
سکون اللہ کے قرآن میں ہے۔ سکون کس میں ہے؟ اللہ کے قرآن میں یا پھر مدنی کے فرمان میں ہے۔ ماننے والا مسلمان، جو نہ مانے ناراض نہ ہونا بڑا بے ایمان ہے۔ حضور 3 دعائیں فرماتے تھے، بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ دعا میں بھی کروں، آپ سارے کریں۔ ہر آدمی پریشان ہے، چاہتے ہو پریشانی دور ہو جائے تو رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنا، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی قاری صاحب کے گھر میں یہی کھانے بھیجنا۔ جیسے رمضان میں ہمارے جیب بھر دیا آپ نے، یہاں بھرے یا نہیں پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے، میرا جیب تو کافی بھرا ہے لوگوں نے۔ تو رمضان میں جس طرح آپ نے قرہ کے جیب کو بھر دیا، رمضان کے بعد بھی یہ نہ ہو رمضان کے بعد نظر ہی نہ آئے بھائی مقتدی کدھر چلے گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا قاری صاحب نے کہا نا، صرف یہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے اس میں آپ نظر آتے ہو، پھر کون نظر آتا ہے؟ کوئی زمینداری میں چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر۔ 3 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگیں، آپ بھی، میں بھی، سارے ہماری مائیں بہنیں۔ سب سے پہلی دعا فرمایا اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، بولو آمین۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور اس قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی روشنی بھی بنا دے۔ دلوں کی بہار قرآن میں، دلوں کی بہار قرآن میں میرے دوستو۔ آج ہم نے دلوں کی بہار گرمیوں کے مہینے میں مری میں جانا سمجھ لیا نہیں میرا دوست۔ دلوں کی بہار اس قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسری دعا فرماتے، کون سی دعا فرماتے؟ وَجِلَاءَ خُزْنِي، یا اللہ اس قرآن مجید کو میرے دکھوں کا علاج بنا دے، میری ٹینشنوں کا علاج بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہمیں قرآن کی انوار و برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور خوش قسمت ہیں خدا کی قسم وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے قرآن کو پڑھایا، جنہوں نے قرآن والوں سے محبت کی۔ بغض نہ کرنا علماء سے، یاد رکھو علماء سے اس دور میں بہت بغض ہو رہا ہے۔ یہاں کے لوگ نہیں کرتے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں نے یہی وقت گزارا، میں کوئی لاہور کراچی کا نہیں ہوں، لیکن باہر کی دنیا میں دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے جملے بولتے ہیں یہاں کہنے کے نہیں۔ میرے دوستو جو آدمی علماء سے بغض رکھتا ہے، یہ علماء بیٹے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں۔ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی علماء سے بغض رکھے گا، اگر اس دنیا سے چل گیا، مر گیا، آج بھی اس کی قبر کے اندر جا کر دیکھو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوگا۔ یہ مدنی کا فرمان ہے، کسی عام آدمی کا نہیں۔ عالم بنو، طالب علم بنو، ان سے محبت کرو، ان کی بات کو سننے والے بنو، پانچویں نہ بننا۔ پانچویں کون سے؟ ہاں جی، ان کے خلاف باتیں نہ کرنا، یہ نہ کہنا اتنی لسی پی گئے، یہ نہ کہنا فلاں ہو گیا۔ خدا کی قسم ڈرو، میرے مقتدی جب ان جملوں سے ہنستے ہیں میں روتا ہوں، خدا کی قسم روتا ہوں۔ میں نے کہا میں یہ باتیں نہیں کرتا، لیکن کوئی بھی عالم ہمارے لیے قابل عزت ہے، جس کے سینے میں اللہ نے قرآن ٹھہرا دیا وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، بزرگ جانتے ہیں وہ لوگ کیسے بیان کرتے تھے، ہم تو ان کے چلو بھرتے ہیں، ہم ان کے چلو بھرتے ہیں۔ آپ کا انداز یہ تھا جب بھی کوئی حافظ قرآن بچہ آتا نابینا تھے، کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے ہیں یہ ہے وہ کہنے لگے اے میاں جانتا نہیں یہ ہے تو بچہ، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، قرآن کی عظمت کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس لیے قرآن والوں کی عظمت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، یہی کچھ آپ کو مرنے کے بعد کام آئے گا۔ بس بھائیو بزرگو دوستو، مجھے علم نہیں تھا آپ کے پاس ایسے مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، صحیح معنوں میں بیان بھی کریں گے، سمجھائیں گے بھی آپ کو۔ ہاں جی، تو ان کا بیان دل جمی کے ساتھ سارے حضرات بیٹھ کر سنیں۔ ایک بات یہ ہے، دوسرا آنے جانے والا کام نہ کیا کریں، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے نا، بیان کرنے والا اس کی توجہ دائیں بائیں چلی جاتی ہے۔ اس لیے مفتی صاحب آ گئے تو وہ آپ کو بیان سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے۔ یہ جتنے بزرگ ہیں انہوں نے قرآن سنا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔